عالم اسلام کو عید میلادالنبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میں پرخلوص مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے فعل میں پوری دنیا میں خاص کر ہمارے ہندوستان میں کرناٹکا میں ضلع گلبرگہ میں امن و امان قائم رہے۔ جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ جلوس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ 43واں جلوس مرکزی سیرت کمیٹی کی جانب سے بہت ہی جوش و خروش کے ساتھ یہاں گلبرگہ شہر میں بنایا جا رہا ہے، اور یہ جو جلوس ہے پورے جنوبی ہندوستان کا ایک تاریخی جلوس اور مثالی جلوس یہاں پر اس کو قرار دیا گیا ہے، اور اس کے بانی ہمارے قائد محترم المقام مرحوم قمر اسلام صاحب تھے۔ انہوں نے ہی سیدنا مولانا غوث خاموش صاحب کی نصیحت پر ہدایت پر جلوس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد یہاں پر گلبرگہ شہر میں عمل میں لایا، تاکہ مسلمانوں میں جو انتشار ہے، جو اختلافات تھے آپس میں، جو مسلکی اختلافات تھے، اس کو دور کر کے کلمے کی بنیاد پر یہاں پر پورے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر لایا۔ اور اسی کے بعد آپ نے دیکھا کہ ان کے بعد بھی ان کی جو خواہش تھی کہ اور وہ اکثر اپنے جلسوں میں جلوس میں کہا کرتے تھے کہ میں رہوں یا نہ رہوں، میرے بعد بھی یہ جلوس اور جلسہ قائم رہنا چاہیے۔ ہم سب کو انہوں نے خاص کر نصیحت کی تھی، تو اسی کے سلسلے میں کل 43واں جلوس انشاءاللہ مسلم چوک سے پوری شان و شوکت کے ساتھ عاشقان رسول کی موجودگی میں روانہ ہوگا، اور اسلامک ماڈلز اور جو جھانکیاں جو نوجوان لے کر آ رہے ہیں ان سے میری خاص کر گزارش ہے کہ پورے ادب و احترام کے ساتھ جلوس میں شامل رہیں، ترانہ پڑھتے رہیں، قصیدہ اور درود شریف اور جو ترانے ہیں وہ پڑھتے رہیں، اور درود شریف کا ورد آپ مسلسل جاری رکھیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی اپیل کرتا ہوں کہ محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ بھی وارننگ دی گئی ہے، یلو الرٹ ڈکلیئر کیا گیا ہے کہ آنے والے 2-3 دن میں بارش رہے گی، تو وہاں پر جو لائٹنگز لگائے گئے ہیں، وائر ہے، بینڈنگ وائرس ہیں جو لگائے گئے ہیں، کھمبے ہیں، ان سے آپ دور رہیں، احتیاط برتیں، اور خاص کر جو خواتین اور بچے جو کثیر تعداد میں روڈوں کے آس پاس کھڑی رہتے ہیں، چھتوں پر کھڑی رہتے ہیں، وہ تمام تر احتیاطی تدابیر کو اپنائیں، اور انشاءاللہ تقدس مآب سید شاہ گیسو دراز خسرو حسینی صاحب قبلہ سجدہ نشین درگاہ حضرت خواجہ بندنا رحمۃ اللہ علیہ سبز لالی پرچم لا الہ الا اللہ کو لہرا کر مسلم چوک سے اس جلوس کو روانہ کریں گے۔ فاتحہ ہوں گے اور کئی ایک آفیسرز وہاں پر موجود رہیں گے۔ مسلم چوک سے انشاءاللہ 5 بجے یہ جلوس روانہ ہوگا۔ میں تمام جھانکیوں کے ذمہ داروں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ 2 اور 2:30 کے درمیان اپنے اپنے ایریوں سے جھانکیوں کو لے کر مسلم چوک کی طرف روانہ ہوں۔ انشاءاللہ مجگوری سے حجب روایت، مجگوری سے گنج سے مرگما ٹیمپل، ہمن آباد بیس، اور اس کے بعد اولڈ چوک پولیس اسٹیشن، محبس مسجد، چپل بازار، سراب بازار، گنیش مندر، بہمنی چوک سے ہوتا ہوا یہ نیشنل گراؤنڈ پر یہ جلوس جلسے میں تبدیل ہوگا۔ تو میں تمام لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ وقت کی پابندی کریں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی اہم ہے کہ ہمارے درمیان کے کل ایک میٹنگ محکمہ پولیس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ایک کوآرڈینیشن کمیٹی مرکزی سیرت کمیٹی کے تمام ذمہ داروں کے ساتھ ہوئی۔ اس میں کئی ایک مسلم قائدین بھی وہاں موجود تھے اور کچھ کارپوریٹر بھی وہاں موجود تھے۔ اس میں یہ بات اٹھائی گئی کہ RSS کی ریلی بھی اسی دن یعنی کل ہی ہے، اور روٹ دونوں کا ہمارا بھی وہی ہوگا، کیا ان کا بھی روٹ وہی ہوگا؟ تو اس دوران ہم نے کہا کہ ہمارا جو روٹ ہے، جو ہم 43 سال سے جو ہمارا روٹ ہے وہ قائم رہے۔ تو انہوں نے بڑے ہی اچھے انداز میں ہماری بات کو قبول کرتے ہوئے ان سے بھی جو RSS کے جو لیڈران تھے ان سے بھی بات کر کے روٹ کو انہوں نے چینج کر دیا ہے، اور ہمیں یہ ریکویسٹ کی ہے کہ 2 سے 5 بجے ان کا جو پریڈ، ان کا جو ریلی ہے جو گزرے گی، وہاں پر تمام تو جو جھانکیاں جو MS کے مل سے ہے، شیخ روزے سے ہے، لال گری سے ہے، اور کپنورے سے جو آتے ہیں، اس دوران تھوڑا سا کوآپریٹ کریں، تھوڑا روٹ ان کو چینج کریں۔ تو ہم نے کہا کہ کوئی بات نہیں، ہم ان کو تعاون کریں گے، اور انہوں نے روٹ ڈکلیئر کیا ہے پولیس نے، اور پرنٹ میڈیا میں آیا ہے کہ وہ قلعے سے ان کی جو RSS کی جو ریلی ہے وہ نکلے گی، قلعے سے نکل کر کے جو روٹ ہے وہ لوہار گلی سے آئے گی، لوہار گلی سے ہمن آباد بیس کو پہنچے گی، ہمن آباد بیس سے اولڈ چوک پولیس اسٹیشن، کرانہ بازار، کپڑ بازار، سارا بازار، چپل بازار اور محبس مسجد سے ہوتے ہوئے جو کاماز ہوٹل ہے اور جو دیوانند شو روم ہے وہاں سے وہ نکل کر کے سیدھا شرن بسپا کی جو ٹیمپل ہے وہ وہاں پر وہ اس کا اینڈ ہوگا۔
تو یہ وہ روٹ انہوں نے بتلایا ہے اور ہم نے کہا کہ ہم مکمل طور پر ہم اس کو کوآپریٹ کریں گے، تعاون کریں گے۔ تو میں یہ بھی بتلانا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش ہے، جو یہ مہینہ ہے، بہت ہی مبارک اور متبرک ہے، ہم سب کے لیے مقدس ہے اور پوری دنیا کے لیے بھی یہ جو مقدس ہے، کیونکہ یہ جو اندھیرے سے نکل کر کے ہم کو اجالے کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت مسلمہ کو، انسانیت کو لایا ہے اور ایک مضبوط خاندان نظام کی انہوں نے بنیاد رکھی اور والدین کے حقوق کی ادائیگی کو فرض قرار دیا اور ساتھ ہی ساتھ عورتوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ انہوں نے عطا کیا، دنیا میں ظلم کو ختم کر کر ان عدل و انصاف کو قائم کرنے کا حکم دیا اور ساتھ ہی ساتھ دشمنیوں کو نفرتوں کو ختم کر کر آپس میں اتحاد و اتفاق رہنے کی انہوں نے ترغیب کی اور ایک دوسرے کو ادب و احترام سے رہنے کی ہم کو انہوں نے بات کہی اور ایک دوسرے کو صلہ رحمی سے پیش آنے کی بات کی۔ میں یہ بھی یہاں پر بتلانا ضروری سمجھتا ہوں کہ میں مسلسل یہ بھی ایک کام میں لگا ہوا ہوں کہ جو بھی آئی پی ایس اور کے ایس آفیسرز ٹرانسفر کراتے ہیں اور ہمارے درمیان کئی ایک سوامی جیز ہیں جو سیکولر ذہن رکھنے والے ہیں اور اچھے ہمارے اسلام کے تئیں بہت زیادہ محبت رکھتے ہیں اور احترام کرتے ہیں، ان کو بھی میں ہمیشہ کتابیں پیش کرتا ہوں۔ اس مرتبہ بھی میں انشاءاللہ سیرت النبی کی کتابیں یہاں پر پیش کر رہا ہوں اور کئی کتابیں پیش کیا ہوں اور سابق میں بھی میں نے قرآن مجید کانا انگلش ہندی میں بھی ان لوگوں کو پیش کی اور انہیں بہت پسند کیا اور یہاں پر میں مسلسل 2 دن سے ہمارے برادر وطن اور کے ایس آئی ایس آئی پی ایس آفیسرز کو میں اپنی جانب سے کتابیں پیش کر رہا ہوں جس کو انہوں نے بہت ہی پسند کیا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کانا کی جو بک ہے، ہمارے اقبال علی صاحب جو انڈیا بیت المال کے سیکرٹری ہیں، ان کے تعاون سے اور ہم سب مل کر کے میں اس لیے برادر وطن کی خدمت میں کتاب پیش کر رہے ہیں۔ یہ پروادی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیون متو سندیش ہے، ان کا جو لائف ہے اور ان کا جو کیا میسج ہے وہ کانا میں یہ ایک اچھی کتاب ہے۔ اور اس کے بعد یہ چھوٹی نوٹ بک ہے محمد مہان پروادی، عظیم پیغمبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عظیم پیغمبر ہے، چھوٹی سی بک ہے، یہ ہم اس کو دیتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو پردے کو لے کر کے کئی ایک پرنٹ میڈیا کے جو ہمارے چیف ایڈیٹرس ہیں، چیف رپورٹرس ہیں، انہوں نے مجھ سے ڈیمانڈ کیا تھا کہ آپ پردے کے تعلق سے ایک اچھی سی کتاب ہمیں پیش کریں تاکہ ہمارے اندر جو غلط فہمیاں ہیں، ہم کو جو کہا جا رہا ہے اس کے ہم ایگزیکٹلی ہم کیا ہے اسٹڈی کر کر ایک رپورٹ شائع کر سکیں۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پردہ اینڈ دی اسٹیٹس آف وومن ان اسلام، اسلام میں پردہ اور اس کی عورت کی کیا جو حیثیت ہے، یعنی اس کی کیا جو عزت ہے اس کو یہاں پر یہ دکھائی گئی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ آپ دیکھ رہے ہیں نئی کتاب آئی ہے جو سب میں نے ہدایت سینٹر سے حاصل کی ہیں، محمد ہز میسیج اینڈ ورلڈ پیس، یہ بھی بہت اچھی کتاب ہے، اس کو ہمارے برادران وطن کے لوگوں نے بہت ہی پسند کیا ہے۔ اور یہ کتاب محمد دی بینیفیکٹر آف ہیومینٹی، محسن انسانیت، یہ کتاب کو بے حد آئی ایس آفیسرز اور آئی پی ایس آفیسرز نے اس کو پسند کیا ہے، نئی ایڈیشن ہے اور خاص کر کے مجھے فون کر کر انہوں نے منگایا ہے۔ پہلے یہ ڈیلیکس اس کا جو کور ہوا کرتا تھا، اب اس کو چینج کر کے یہ کتاب لائی گئی ہے، بہت ہی اچھی کتاب ہے یہ۔ اس کے بعد یہ بھی آپ دیکھتے ہیں دی نوبل لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی انگلش میں شائع کی گئی، یہ بھی بہت اچھی کتاب ہے، برادران وطن کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں کہ شارٹ بک آف دی لائف آف پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی چھوٹی سی مختصر سی کتاب ہے، اگر جو بڑی کتاب نہیں پڑھنا چاہتے تو اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور پھر دوسرے ہمارے چھوٹے چھوٹے جو برادران وطن ہیں جو عام بھاشا میں نہیں سمجھ سکتے، موٹی موٹی بھاشا میں اس کو یہاں پر ننا سرشٹی کرتا یارو، یہ بہت ہی اچھی کتاب ہے، یہ بھی آپ اس کو ہم پیش کر رہے ہیں۔ اور یہ اور ایک مرنا اترا جیونا بول کے یہ کتاب ہے کانہ میں، بہت ہی اچھی کتاب ہے یہ۔ اور اس کے بعد جی محمد دی پرافٹ آف اسلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی پرافٹ آف اسلام، یہ بھی بہت اچھی چھوٹی کتاب ہے۔ اور اس کے بعد جو بڑی جو کتاب ہے یہ بہت اچھی کتاب ہے، دی سیلڈ نیکٹر، یہ جو پوری دی بایوگرافی آف نوبل پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دی انٹائر ان کی جو لائف ہے، ان کی زندگی ہے، یہ جو ہے نا اس کتاب میں موجود ہے۔ یہ ہم انشاءاللہ ہمارے ڈپٹی کمشنر کو ہم ان کی خدمت میں پیش کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ میں اسی کے ساتھ پھر ایک بار عالم اسلام کو اور خاص کر ضلع گلبرگہ کے کرناٹک کے ہندوستان کے مسلمانوں کو جشن عید میلاد النبی کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔